خان صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ مجرم ہیں. جس نے کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار ٹپی ہے نا بھائی میرے لوگ خسمانو کھاؤ جاؤ جا کے ان پختو جا کے میرا تاڑے نا کوئی لینا دینا نہیں. جی آئی ٹی نے کل عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرایا ہے 9 مئی کے واقعات کا. آصف علی زرداری صاحب جناب ایک اسپیشل طیارے میں دبئی روانہ ہو گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں معذرت چاہتا ہوں میں عمران ریاض خان کو نہیں جانتا. آج میری ایک بڑی ایک اہم ملاقات پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے ہونے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میرے کپتان نے ایک اور خطاب کیا ہے اور آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے خطاب کیا اور اپنے اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کل توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی وہ اب ایک نیا خطاب کرنے جا رہے ہیں. آج کل روز رات کو ایک خطاب ہوتا ہے، اس روز خطاب سے پہلے جو ہے وہ پہلے ایک ٹیزر نکالے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ اج والا جڑا خطاب ہے نا وہ بڑا مختلف ہوئے گا، نئی شے تانوں ملے گی. لیکن کئی چیزیں جو ہیں ریپیٹیٹیو اب ہوتی جا رہی ہیں، بورنگ ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب کو نا اب کوئی نیا معاملہ لانا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نئے کے چکر کے اندر نا کوئی ایسا چھکا مارتے ہیں کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی بات نہ کر جائیں جس طرح ابھی انہوں نے سائفر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نئی چیز کہی کہ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے بھجوایا گیا تھا. تو اللہ کرے کوئی اس طرح کا چکر جو ہے وہ نہ ہو. اس کے علاوہ بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، ساری خبریں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے البتہ میں نے آپ کے ساتھ ویلاگ کے اندر یہ بات شیئر کی تھی کل کے ویلاگ کے اندر کہ جناب پٹرول کی ٹینکیاں بھروا لیں، کیونکہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن جو ہے نا وہ بڑی تپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے مارجن انکریز کریں، اور اگر اپنے مارجن ہمارے انکریز نہ کیے تو ہم 22 تاریخ کی صبح سے جو ہے ہڑتال کے اوپر جانے لگے ہیں. پورے پاکستان کے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ ہم بند کر دیں گے. تو مصدق ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہے، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، وہ ان ڈیلرز کے ساتھ بڑے لمبے مذاکرات کل کرتے رہے. کافی دیر تک وہ مذاکرات چلتے رہے اور بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد بالآخر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ جی مصدق ملک صاحب نے جو ہے 48 گھنٹوں میں مارجن بڑھانے کے فیصلے کا وعدہ کیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس لیے 48 گھنٹے کے لیے اب ہم اس ہڑتال کو جو ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں. تو ابھی پیٹرول پمپ جو ہیں وہ اب بند نہیں ہو رہے. خوشخبری آپ سمجھ لیجئے کہ چلیں خوشخبری ہے کہ پیٹرول پمپ ابھی بند نہیں ہو رہے، لیکن حکومت کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ ایک اور نیوز جو ہے وہ آئی ہے، حکومت جو ہے وہ پیمرا قوانین کے حوالے سے ایک آرڈیننس لے کر آ رہی ہے، تبدیلی جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کے اندر فیک نیوز اور مطلب مس پلیس نیوز اور اس حوالے سے اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں انہوں نے کافی چینج کر دی ہیں. کئی قوانین جو ہیں انہوں نے اس کے اندر تبدیل کیے ہیں، جس کی وجہ سے صحافتی حلقے جو ہیں وہ حکومت کے اس اقدام سے زیادہ خوش نہیں ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا ہے. صحافتی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے اس بل کو جو ہے میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے. میں اس کے اندر جو مجھے ایک بہت بڑا جو لوپ ہول نظر آتا ہے، جو پرابلم ایریا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومتی کنٹرول جو ہے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ہے. میں بالکل فیک نیوز جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے، کسی کی تصدیق جو ہے وہ غلط خبریں پھیلا کے نہیں ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر بالکل ہونی چاہیے. میں اس پہ قطعی طور پہ صحافیوں کو جواب دہ ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں، میری بڑی پرانی ایک خواہش ہے اور بلکہ آپ سمجھ لیے کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یہ، اور وہ یہ ہے کہ میری نظر میں پاکستان کے جتنے اینکرز ہیں، یہ میری بات غور سے سنیے کہ میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کے جتنے اینکرز ہیں وہ جس چینل کے اوپر کام کرتے ہیں ان چینلز کو باؤنڈ کیا جائے، وہ اس پالیسی کے اندر آئیں کہ آپ کے جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں 8 بجے کا، 10 بجے کا، 11 بجے کا، 7 بجے کا، یا جتنے بھی اینکرز آپ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے تمام کی ایجوکیشن، ایسٹس ڈیٹیل اور سٹیزن شپ یہ سب کے سامنے عیاں ہونی چاہیے. ہر پاکستانی ویور کے پاس جو ہے اس کے پاس یہ پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ جس شخص کو میں ٹیلی ویژن کے اوپر سن رہا ہوں اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کی مالی حیثیت آج سے 10 سال پہلے کتنی تھی، 5 سال پہلے کتنی تھی، سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی ہے. یہ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے.
لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کو میں سن رہا ہوں اس کے پاس کسی دوسرے ملک کی کون سی سٹیزن شپ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. لوگ اس کو درگزر کر دیتے ہیں یا اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, لیکن اس کے بھی بھائی میری بات سنیں, اگر آپ ایک ایسا شخص ہے جس نے کسی دوسرے ملک کی سیکیورٹی کا یا کسی دوسرے ملک کے صدر کا یا اس کی ملکہ کے انڈر کام کرنے کا اوتھ لیا ہوا ہے, اس کی پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کے حوالے سے سوال اٹھے گا. اور معذرت کے ساتھ ایسے بڑے لنکس ہیں, میں جانتا ہوں, میں کئی ایسے اینکرز کو جانتا ہوں, یہ بات میری نوٹ کر لیجئے, جو ایکچولی ڈیول سٹیزنز ہیں, پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں. تیسرا, ہر جو اینکر ہے نا, ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. میٹرک پاس ہے, ایف اے کتنا ہے, بی اے کتنا ہے, ماسٹر کتنا ہے, پی ایچ ڈی کتنی ہے, کیا پڑھا ہوا ہے اس نے, اور ان کی تمام کی ڈگریاں بھی چیک ہونی چاہیے. آپ لوگ پائلٹوں کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں, ڈاکٹروں کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں, انجینئروں کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں, سیاستدانوں کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں, صحافیوں کی بھی کریں, ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں کیا بری بات ہے؟ جب ہم دوسروں کے اوپر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ وہ صاف شفاف ہوں, تو اس کے بھی ہونے چاہیے. لیکن یہ جو بل حکومت اب لے کر آئی ہے, میرا اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کو ایک سینسرشپ ٹول کے طور پہ استعمال کرے. آزاد صحافیوں کے نام پہ بڑے بڑے نام ہیں, بڑے معتبر نام ہیں ہمارے اس شعبے کے اندر, آپ ان کو ڈیزگنیٹ کریں, ان کے سامنے کیسز آئیں, ان کے سامنے کسی کو بھی کمپلینٹ ہے کہ جی فلاں اینکر نے یا فلاں صحافی نے, رپورٹر نے میرے اگینسٹ جو ہے وہ فیک نیوز دی ہے, ود ان 48 آورز اس کیس کا فیصلہ کھڑکائیں وہیں پہ. اور اگر صحافی قصوروار ہے تو اس کو سزا دیں, اور اگر کسی نے الزام لگایا ہے, اس صحافی کو دبانے کے لیے, اس کی آواز کو دبانے کے لیے الزام لگایا گیا, تو پھر اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو یہ میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیک تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ویسے میں ڈیٹیل سے بھی جو ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے, وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوریٹو ریویو پٹیشن تھی دوبارہ نظر ثانی کی, اسے واپس لینے کی بنیاد پر جو ہے خارج کر دیا گیا. اس کا تحریری فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, اور بڑی دیر سے یہ ایکچولی پینڈنگ تھا. اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال نے جو ہے وہ جاری کیا. اس میں کہا گیا ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی نے صدارتی ریفرنس پہلے بھیجا تھا. سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے میں صدارتی ریفرنس خارج کر دیا تھا, جس کے بعد سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے اس فیصلے میں معاملہ تحقیقات کے لیے ایف بی آر بھیجا تھا. بعد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایف بی آر کو تحقیقات کے لیے معاملہ بھیجنے کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کی تھی, اور اس میں ذاتی حیثیت میں وہ پیش ہو کے دلائل بھی انہوں نے دیے تھے. صدارتی ریفرنس خارج ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں یہ کیوریٹو ریویو پٹیشن جو ہے یہ فائل کی تھی. اس کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو جو نئی حکومت ہے, جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی, انہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ جی وہ یہ جو دوبارہ کیوریٹو اپیل ہے, ریویو جو ہے, اسے یہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو اب جا کے اس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے. پرویز خٹک صاحب نے جناب ایک اور انٹرویو دیا ہے, اور سنو ٹی وی کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ انٹرویو دیا. پارس جہاں زیب وہاں پہ پروگرام کرتی ہیں ویکینڈز کے اوپر, ان کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا. سوال ان سے کیا گیا کہ عمران خان نے موقع کیوں ضائع کیا. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی یہ سوال آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے موقع ضائع کیوں کیا. تو ان سے پھر سوال ہوا کہ آپ نے اپنی پارٹی کیوں بنائی. تو انہوں نے کہا پارٹی چھوڑنے کے لیے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا, میں نے دیکھا کہ ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام سے کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کر پاتے, تو میں نے چند دوستوں سے مشاورت کی کہ کیوں نہ اپنی پارٹی بنائی جائے. پی ٹی آئی میں فیصلوں کے حوالے سے ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا تھا, اگر اسمبلیاں توڑی تو کیوں توڑی, کون منتخب اسمبلی توڑتا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسمبلی کیوں توڑی جا رہی ہے. مطالبہ تو قومی اسمبلی کے الیکشن کا تھا, میں اسمبلیاں توڑنے کے خلاف تھا, کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑی جائیں. سوال عوام پر چھوڑا ہے کہ سوچیں اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں. یہ مجھے نا اس سے لٹرلی بڑی چڑ ہے. بابا اگر آپ کو کوئی انفارمیشن پتہ ہے تو شیئر کر دیں عوام کے ساتھ, مطلب یہ کیا بات ہوئی ہے, آپ عوام سے پوچھیں. عوام کو کس طرح, عوام کو تو نالج آپ لوگ دیں گے نا, اندر کے لوگ آپ ہیں, آپ بتائیے کہ کیوں توڑی گئیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جب قومی اسمبلی سے نکلنے کی بات ہوئی تو ہمیں جب پتہ تھا کہ عمران خان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, وہ سنتا تھا لیکن فیصلہ اپنا کرتا تھا, اس لیے سارے خاموش رہے. اچھا یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سنتا تک اب بات چلی گئی, پہلے سنتے تھے اب وہ سنتا کے اوپر ہو گیا. جس طرح جنرل باجوہ عمران خان صاحب کے لیے اب وہ کرتا تھا تو وہ کہتا تھا تو وہ یوں تھا کے اوپر پہلے تھے, اب تھا کے اوپر بات آ گئی. تو ادھر پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے عمران خان صاحب کے لیے تھے سے تھا کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا جولائی میں الیکشن ہو چکا ہوتا, عدالت بھی موجود تھی, وہ کہتا تھا اپریل میں کراؤ. ویسے یہ جو پوائنٹ ہے نا پرویز خٹک صاحب کا, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میری پاکستان تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنماؤں سے میری بات ہوئی اس بارے میں,
تو میجورٹی کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس بات کے حق میں تھے کہ اگر ہمیں الیکشن کی ڈیٹ مل رہی ہے تو ہمیں وہ ڈیٹ لے لینی چاہیے. اور سپریم کورٹ ویسے ہی جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی. اسد عمر صاحب کا بھی ایکچولی اس معاملے میں یہی خیال ہے, وہ تو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ ڈیٹ لے لینی چاہیے تھی. لیکن عمران خان صاحب کی سوئی پھنسی ہوئی تھی کہ نہیں, میں نے اس میں نہیں آنا, مجھے ڈیٹیں مضمون رہی ہیں, مجھے ابھی چاہیے, مجھے ابھی الیکشن کرا کے دو, ابھی الیکشن کرا کے دو. وہ کرتے 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 ٹائم ہی سارا نکل گیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ بغیر نظریے کے پارٹی میں تھے, تو پرویز خٹک صاحب نے کہا نظریہ وہ ہوتا ہے جو منشور ہوتا ہے, جب منشور پر عمل ہی نہیں ہوا تو نظریہ کیا ہوتا ہے. کے پی میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو جو منشور پر تھا اس پر عمل کیا, پولیس اصلاحات کی, پنجاب میں کوئی تبدیلی کیوں نہ آ سکی. کچھ لوگوں کو میں پارٹی میں لینا ہی نہیں چاہتا. شوکت یوسفزئی میرے بغیر شانگلہ سے الیکشن نہیں جیت سکتا. شوکت یوسفزئی کے بارے میں بائی دا وے اس وقت یہ ایکچولی اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ شوکت یوسفزئی کے بارے میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ بھی ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں, لیکن ہم نے ان سے کنفرم کیا, میری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں پرویز خٹک کی پارٹی میں نہیں جا رہا. انہوں نے کہا انور سیف اللہ سے پارٹی میں شمولیت کی بات چیت چل رہی ہے, میں کوئی کام مشاورت کے بغیر نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, ان واقعات کا علم ہوتا تو ہم ایک قدم بھی نہ اٹھاتے. چیئرمین پی ٹی آئی سے لا تعلق ہو چکا ہوں, یہ کہنا تھا پرویز خٹک صاحب کا. اچھا اب ذرا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف بھی آ جائیں, جو انہوں نے کل رات کو خطاب کیا ہے. اپنے اس خطاب کے اندر زیادہ جو ان کا فوکس تھا وہ اس مرتبہ دوبارہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تھا. لیکن بات کرتے کرتے ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عورتوں کو اٹھا لیا گیا, بچوں کو اٹھایا گیا, بچوں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا. ایک انہوں نے ذکر کیا ایک پارٹی کے رہنما کا, انہوں نے کہا جی ان کا 13 سال کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا, اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے ساری رات جو ہے اس کو وہاں پہ رکھا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی چند لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, جی اتنے پیسے دے دو ورنہ تو ہم پھنسا دیں گے, اور اس کے بعد پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ایک جگہ کے اوپر جو ایک تھوڑا سا ایک نیا ٹوسٹ آیا, انہوں نے کہا کہ جی جب مجھے اٹھایا گیا تو رینجرز نے اٹھایا تو لوگوں نے احتجاج کدھر کرنا تھا, وہ چھاؤنیوں کے اندر ہی کرنا تھا, اور وہ پرامن احتجاج تھا, تو اس میں کون سی بری بات ہے. لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے, جس نے بھی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہے, یا جس نے بھی کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جا کے توڑ پھوڑ کی ہے, آگ لگائی ہے, وہ لوگ مجرم ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اچھا اب خان صاحب نے آپ سمجھ لیجئے کہ انڈائریکٹلی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ مجرم ہیں اور انہوں نے جرم کیے ہیں, کیونکہ اس کی تو مطلب کلیئر کٹ ایویڈنسز موجود ہیں, لوگوں کی تصویریں موجود ہیں, نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, وہ جہاں کی یوں کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی پہنے ہوئے ہیں, اور ان کے لنکس نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لنکس ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو خان صاحب نے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار ٹپی ہے نا, خان صاحب نے اس سب کو مجرم ڈکلیئر کر دیا کل رات کو. انہوں نے کہا بھائی میرے لوگ خسمانو کھاؤ, جاؤ جا کے ان پکتو جا کے, میرا تاڑے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس کی بس تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن میری نظر میں وہ لوگ مجرم ہیں, جنہوں نے بھی آگ لگائی ہے وہ مجرم ہیں, لیکن آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں ہے اب تک نظر آ رہی, جبکہ بہت سے لوگوں کی ویڈیو ایویڈنسز جو آ چکی ہیں, کیونکہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا نا 9 مئی کا, تو اس کے اندر تو بہت سے یہ جو ان کے لونڈے لپاڑے تھے جنہوں نے جا کے حرکتیں کی, تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا کہ اے ویکھو میرا کمال ویکھو, اینج ویکھو اے ویکھو میں کی کر کے آیا. تو وہ تو بڑی ویڈیوز موجود ہیں. میں آئی ایم سرپرائز کہ خان صاحب یہ کیوں اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی فوٹیج نہیں ہے. خان صاحب میرے خیال میں جس فوٹیج کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسمارٹ سٹی کے جو کیمراز تھے اس کی فوٹیج کدھر ہے, وہ بیسکلی اس کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں خان صاحب یہ بات بھول گئے کہ وہ جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, اور اسی جے آئی ٹی نے کل عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرایا ہے 9 مئی کے واقعات کا. یہ ایکچولی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب میرے خیال میں اسی وجہ سے 9 مئی کے معاملے کی بات کر رہے تھے. تو ایکچولی جے آئی ٹی نے جو ہے وہ اپنی پوری رپورٹ تشکیل دے دی ہے, اور اس میں عمران خان سمیت نامزد ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. اس میں تفتیش میں کہا گیا ہے جی نامزد ملزمان کے جناح اس واقعے میں منصوبہ بندی اور عمل درآمد ثابت ہو گیا ہے. جناح اس حملہ اور 9 مئی کے دیگر واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے. دوران تفتیش ڈیجیٹل شواہد, موبائل ویڈیوز, کلوز سرکٹ فوٹیجز, موبائل رابطے ثابت ہو گئے. رپورٹ کے مطابق عمران خان کا جے آئی ٹی کے سامنے دیا گیا بیان شواہد سے متضاد ثابت ہوا. جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والے دیگر رہنماؤں کے بیانات بھی حقائق کے برعکس ثابت ہوئے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے بلوائیوں سے رابطے بھی موبائل کال ریکارڈ میں ثابت ہوئے. پی ٹی آئی رہنما ڈیجیٹل و فورنزک شواہد کے سامنے سوالات کے مناسب جواب نہیں دے سکے. مقدمہ نمبر 96/23 کے علاوہ دیگر مقدمات میں بھی پی ٹی آئی قیادت قصوروار پائی گئی. 10 مقدمات میں نامزد و گرفتار ملزمان کی
حساس تنصیبات پر موجودگی جیو فینسنگ رپورٹ میں ثابت ہوئی. تمام مقدمات کی تفتیشی رپورٹ جلد عدالت میں پیش کر دی جائے گی. ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی 9 مئی کا فوکس کیوں تھا, کیونکہ جی آئی ٹی رپورٹ نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گلٹی قرار دیا ہے. اور اب ظاہری بات ہے چونکہ جی آئی ٹی رپورٹ نے گلٹی قرار دیا, ایون تو ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں جی آئی ٹی رپورٹس جو ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور کورٹ آف لاز جو ہیں وہ پوری جی آئی ٹی رپورٹس کو رد بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو لیکن ابھی تک جو کم از کم آن دا ٹیبل جو رپورٹ پڑی ہوئی ہے وہ خان صاحب کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے عدت میں نکاح سے متعلق کیس کی شکایت خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے. ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دائر کی گئی ہے. شیر افضل مروت, وہ جن کا پچھلے دنوں ایک جج صاحب سے پھڈا ہو گیا تھا, انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے, اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف الزامات سیکشن 496 کے تحت نہیں آتے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا نکاح بالکل شرعی ہے. ان کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شکایت چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. الزامات درست بھی ہیں, تب بھی سیکشن 496 کے تحت جرم میں نہیں آتا ہے. ایسی صورتحال میں غیر شرعی نکاح کیس کا ٹرائل قانون کی خلاف ورزی ہوگا. تو یہ ایک معاملہ ہے جی. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جناب نگراں سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی ایک 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. اس میں جناب ایاز صادق صاحب, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, احسن اقبال اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ شامل ہیں. کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو ایف اے, متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر اتحادیوں سے جو ہے وہ مذاکرات کرے گی, اور دیگر جماعتوں کو بھی جو ہے اسی سلسلے میں اپنی اپنی کمیٹیز بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے نیگوسیشنز کا پروسیس جو ہے وہ آگے چلے. اور یہ کمیٹی جو ہے براہ راست نواز شریف صاحب سے بھی جو ہے وہ رابطے میں رہے گی. اس کے علاوہ ایک اور خبر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جناب ایک اسپیشل طیارے میں دبئی روانہ ہو گئے ہیں, اور سیاسی معاملات کی وجہ سے یہ دبئی کی روانگی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب کل عدالت میں آئے ہوئے تھے, وہاں پہ صحافیوں سے جو ہے بڑی مختصر انہوں نے گفتگو کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال ہوا کہ سائفر آیا کیا کہتے ہیں اعظم خان کے بیانات اور سوالات پر. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, کرکٹ ایشز کا پوچھ لیں میرے سے, آج بڑا زبردست کرکٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو پھر سوال ہوا چودھری صاحب الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حصہ لیں گے. تو چودھری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر ان سے سوال ہوا آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, کوئی عہدہ نہیں دیا گیا استحکام پاکستان پارٹی میں؟ انہوں نے کہا میں تو پارٹی میرا تو نہیں, ابھی تو پالیٹکس ہو ہی نہیں رہی, جب پالیٹکس ہوگی تو دیکھیں گے. تو مطلب ٹھنڈا جواب چودھری صاحب نے جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے دیا. پھر ان سے سوال ہوا چودھری صاحب الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. پھر سوال ہوا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی نگراں سیٹ اپ جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے پنجاب اور کے پی میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے جو آئین کی شک تھی, جب وہ ختم ہوگی تو پھر آپ جب مرضی کریں. پھر سوال ہوا سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب سائفر پہ معذرت کرنے لگے ہیں, آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ چودھری صاحب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ کا کوئی پی ٹی آئی سے رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک کلپ جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں عمران ریاض خان کو نہیں جانتا, میری ان سے واقفیت نہیں ہے, وہ کس چینل پر ہیں. ان کومنٹس کی وجہ کے اوپر جو ہے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ویری اسٹرینج, شاہد خاقان عباسی از اے تھورو جینٹلمین, ہی کانٹ ڈینائی نالج آف عمران ریاض خان. عباسی must have appeared in Imran Riaz programs. Also, Imran's continuing disappearance is a big political discussion in political circles, and Khaqan Abbasi Saab can't be ignorant of all that. There may be some kind of editing in this video because Khaqan Saab has not mentioned or repeated the words Imran Riaz. Someone needs to check the authenticity of this video with Sohrab and with Abbasi Saab. اچھا مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کب کی ہے, ہو سکتا ہے یہ کوئی پرانی ویڈیو, ظاہری بات ہے ضروری نہیں ہوتا. مطلب فرینکلی اسپیکنگ میں تھوڑا سا مارجن آف بینیفٹ اور ڈاؤٹ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس حوالے سے دینا چاہوں. اگر تو یہ پرانی ویڈیو ہے, اب تو ظاہری بات ہے عمران ریاض خان صاحب کو جو پورا پاکستان جانتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہ جانتا ہو, اور یہ تمام پولیٹیشنز بھی موسٹ پرابلی جانتے ہی ہوں گے. لیکن آبویسلی اگر کوئی پرانی کوئی ویڈیو ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ ریسنٹ ہے پرانی ہے, لیکن اگر تو پرانی ویڈیو ہے تو اٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ لوگ نہ جانتے ہوں. مطلب ہم بھی جب اپنے کریئر کے شروع کے اندر تھے تو ضروری تو نہیں تھا کہ پوری کی پوری قومی اسمبلی میں جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ ہمیں جانتے ہوں گے. مجھے تو شاید ہو سکتا ہے آج بھی نہ جانتے ہوں, میں مارجن دوں گا. جو میجر بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ سارے ہی ہمیں جانتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے, ایسی کون سی بات ہے. مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی جانتے ہوں. البتہ پاکستان تحریک انصاف تو پوری کی پوری عمران ریاض خان صاحب کو جانتی ہے, اس میں تو میرے خیال میں دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور
آج میری ایک بڑی ایک اہم ملاقات پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اسے دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.